السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، جب 2 سے 3 پوروں تک موٹی نبض اعصابی عضلاتی ہوتی ہے تو عضلاتی اعصابی بھی موٹی 2 پوروں تک ہوتی ہے، تھوڑا وضاحت کریں۔ یہ آصف خان صاحب کا سوال ہے جو گروپ میں کیا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ خان صاحب حکیم آصف خان صاحب ماشاءاللہ کمال کے سوال کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کا سر پیر کوئی دائیں بائیں ہو جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے، جو 2 سے 3 پورے اور 4 پورے بھی کہا، 3 پوروں تک، 2 پورے سے 3 پورے، پہلے سوال کلیئر کریں، تک ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے، وہ تو اعصابی عضلاتی ہوتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے خان صاحب نے 3 پورے ہے، 3 سے آگے بڑھا تو نہیں؟ ٹھیک ہے، 2 سے 3 پوروں تک۔ آصف خان صاحب، یہ نبض غلیظ کی بات ہے، جو 14 مرکب نبضیں ہیں اس میں دوسرے نمبر پر جو نبض ہے وہ نبض غلیظ ہے، یہ اس کی بات ہے۔ یہ موٹی بھی ہوتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے اعصابی عضلاتی ہے۔ اس کو کبھی پڑھیں، اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل تھوڑی بہت اس پر غور کریں کہ یہ کون سی نبض ہے آپ کے قانون کے مطابق بنتی ہے۔ وہ نبض غلیظ ہے، اور آپ نے ساتھ یہ لگا دیا کہ جو عضلاتی اعصابی ہوتی ہے وہ بھی موٹی ہوتی ہے۔ آپ کو بھائی کس نے کہہ دیا ہے کہ عضلاتی اعصابی بھی موٹی ہوتی ہے؟ اور عضلاتی اعصابی مانا 2 پور تک ہوتی ہے، کیا عضلاتی اعصابی موٹی ہوتی ہے؟ خان صاحب بہت پیارا سوال ہے آپ کا، ذرا غور فرمائیں کہ آپ کے پر ایک چیز مسلط ہے کہ عضلاتی اعصابی کا کبھی کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ گروپ میں اتنے کارورے آتے ہیں اور اس میں کوئی بھی عضلاتی اعصابی نہیں آ رہا۔ جب سے گروپ چل رہا ہے کسی عضلاتی اعصابی کرورے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ بار بار بات پہلے سوال کے طور پر کی ہوئی ہے، یہ ذرا دماغ سے نکال دیں بھائی۔ مجھے جو کرورہ بیچتے ہیں آپ لوگ بیچتے ہیں، میں یہاں سے خود تو نہیں کرورے تیار کرتا۔ جب کوئی آپ کی طرف سے عضلاتی اعصابی کارورہ آ گیا تو پھر ہم کہیں گے یہ عضلاتی اعصابی ہے۔ ویسے خان صاحب مجھے 4 سال ہو گئے ہیں عضلاتی اعصابی نبض دیکھے ہوئے۔ میرے پاس بھی چند ایک مریض آئے جاتے ہیں روزانہ کہیں سے، مجھے عضلاتی اعصابی نبض نہیں ملی۔ ہم انشاءاللہ نبض دیکھتے ہیں، ٹامنگ ٹوئیاں نہیں مارتے کہ جو 2 پوروں پر نظر آ گئی اس کو عضلاتی اعصابی کا ٹھپا لگا دیا۔ کبھی غور کیا ان لوگوں نے کہ اس کا کس مقام پر ہے؟ یہ کبھی خیال کیا ہے؟ 2 پورے ہونا ہی تو عضلاتی اعصابی نہیں ہے نا۔ عضلاتی اعصابی تحریک کیا ہے؟ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ جو ہمارے پورے پاکستان میں تمام حکیموں میں
75 سے 80% عضلاتی صابی ہی آ رہی ہے، جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ وہ نبضیں ہیں کون سی؟ نبض کو سمجھنا پڑے گا۔ خان صاحب کتنی دفعہ کہا ہے نبض آ کے سیکھو، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ کو سوال کا وقت ہے، بڑا آسان ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کوئی نبض نہیں سیکھ سکا، نہ ہی سیکھی جائے گی۔ 7 روزہ کچھ دن پہلے کلاس ہوئی ہے، اور اس سے 4 مہینے پہلے 7 روزہ کلاس نبض پر ہوئی۔ یہاں یہ میرے سامنے دوست بیٹھے ہیں، اس میں شامل رہے ہیں۔ یہ دوستوں کو نبض دیکھنے والوں کا پہلے یہ تو غور کریں کہ ہاتھ رکھتے ہی ان کا دباؤ کتنا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ رکھتے ہی مس کرنا ہوتا ہے تو خان صاحب عضلاتی صابی، ہاں وہ نبض کا ہمارا ایک چارٹ ہے، وہ آپ نے نہیں کبھی پڑھا۔ اگر آپ عضلاتی صابی کو موٹی سمجھتے ہیں تو پھر تو ماشاءاللہ آپ طبیب بن بیٹھے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ کو کون سا مہینہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی؟ ہزاروں بنے بیٹھے ہیں ایسے عضلاتی صابی والے، صرف آپ ہی اکیلے نہیں ہوں گے ان میں۔ میرے پیارے، اگر نبض سیکھنی ہے تو چلے آؤ۔ علم، واہ کیا بات ہے، آسانی سے مل جائے، ہمیں گھر بیٹھے ہی مل جائے۔ ایک حضرت کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا اگر علم شربت ہوتا تو میں بھر بھر کے جام دیتا تھا۔ کیا کریں، علم شربت نہیں ہے کہ گھڑوں کے حساب سے آپ کو پلا دیں۔ یہ نقطے ہوتے ہیں، ان نقطوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ نبض پر بہت بڑے بڑے لکھتے ہیں، وہ اس نبض پر تو میری ہنسی اڑائی تھی۔ جو آپ خشکی کا علاج گرمی سے کرنے کی ویڈیو چڑھا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ نیا محقق اعصابی نبض کو بھی اوپر ہی سمجھتا ہے۔ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، تو پھر آپ بتا دینا اعصابی عضلاتی نبض۔ جب انہوں نے لکھی، ہمارے تو جو ایسے تھے وہ اس سائڈ والے بہت خوش ہوئے، یہ ہوتی ہے جی نبض۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کہا پھر اعصابی گدی بھی لکھ دیں۔ ایک لفظ کا فرق کر سکے یہ لوگ؟ اعصابی عضلاتی اور اعصابی گدی میں ایک لفظ کا فرق کیا ہو تو بتا دیں۔ وہ لکھی ہوئی موجود ہے ہمارے پاس، اور آپ لوگوں کے پاس بھی وہ موجود ہے۔ بھائی نبض پر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، بہت آپ نے سوال کیے یہ وہ، کیسے نہیں چلے گا؟ ہم کو ایسے بدو نہ بنائیں کہ گھر بیٹھے آپ کو نبض نہیں، کہ نبض کے لیے تو آنا ہی پڑے گا بھائی۔ یہ کرورے کا چل رہا ہے نا، اس میں فالٹ نکالیں، اس میں سے غلطیاں نکالیں۔ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرورے کے بارے میں پیچھے ایک بات کہی تھی، بس کوئی معمولی سا گدی عضلاتی گدی اور عضلاتی صابی میں کرورے کا وہ فرق ہوگا، جس کا مطلب یہ تھا، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مجھ کو، مطلب یہی تھا آصف خان، وہ معمولی سا فرق ذرا تم بھی مجھے بتا دو جس کو میں سمجھ جاؤں۔ نبض سیکھنے کے لیے میرے پیارے، نبض سیکھے ہوئے کے پاس جانا پڑے گا۔
جو 2 دن ادھر ہماری کلاس میں بیٹھا ہے وہ بھی نبز کھانا شروع کر دے گا. تو ہمارے کتنے یہ تربیت صاحب سامنے نہیں میرے بیٹھے. میں اس کو جرم سمجھتا ہوں. جب تک خود مکمل نہ سمجھ جائے اس تک کسی کو سمجھانے لگے وہ ضرور اس میں کو غلطیاں ڈالے گا ہوں گی. پہلے بھائی میں خود کو کہتا ہوں خود کو تو سمجھ آ جائے مجھے پھر میں آگے سمجھانے لگوں پھر تو کچھ بنتا ہے. اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے میرے پیارے تو پھر طب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پہلے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ جو رانا سرور ہے یہی ایک علم لے کر کھڑا ہے کہ نہیں غلطیاں اب چھوڑ دو, خدا کے لیے چھوڑ دو. طب سے پیسہ کماتے ہو, بچوں کو کھلاتے ہو, خود کھاتے ہو. اگر طب سیکھی ہوئی نہیں ہے تو اس سے پیسہ کماتے ہو تو حرام کماتے. السلام علیکم.